بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، جب ایک کافر بادشاہ نے حضرت علی سے پوچھا ایک ایسا سوال جو انہیں بھی پریشان کر گیا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے پیدا نہیں کی، اور جواب توریت کے پر اسرار راز میں چھپا تھا۔ کیا ہے وہ گہرا پیغام جو آپ کو حیران کر دے گا؟ دیکھیے اور جانیے اس دلچسپ واقعے کا ہر پہلو اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و دانائی کی اس قدر اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک مشکل ہوا کرتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے اوقات میں پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آئے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر ہرا دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو بھی ہماری ہی جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ محترم ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت توریت کے سوالوں کا جواب توریت سے ہی دے سکے۔ محترم ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت بولا، آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ محترم ناظرین، اب سب لوگ خاموش ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجموعے کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہو جائے گا۔ مجموعے میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجموعہ جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کر اٹھا۔ محترم ناظرین، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ میں ساتوں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے ساتوں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا ساتوں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، راسل جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تم ناظرین، اب راسل جالوت کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے حضرت علی سے پوچھا اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راسل جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ محترم ناظرین، راسل جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب کیا گیا ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے دے، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راسل جالوت نے ایک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی بغیر کسی جھجک کے بولے کہ وہ تم اپنے ماہ و وصال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راسل جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں رہتی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہوتی ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑتی ہیں لیکن دوبارہ اسی جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اب اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑتی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہے۔ اگلا سوال راسل جالوت نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیے
کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی بولے موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اسی عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فوراً بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے، تمام سوالوں کے جوابات آپ نے بالکل ٹھیک دیے۔ تو مجموعے میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا سوچے دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے۔ یہودی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ حضرت علی کے پاس تمام کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راسل جالوس سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ وہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب روم میں کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو صرف شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی، یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بنی الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شق مادر میں پیدا نہیں ہوا؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور حاصل نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے۔
حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی وہ 5 یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، اور وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج کی طرح ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا، وہ درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں، جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کو یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں، تو کسی ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس عظیم شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے بخوبی یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ آپ کے پاس ہے، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے مالا مال کر دے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔